بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات میں یہ بات بھی ہے، جیسے ابھی یہی مضمون چل رہا ہے کہ ان کے گورنر جو ہیں وہ قانون سے بالا تر تھے، جس میں 3-4 حوالے آپ کو بتائے گئے، پھر ان کی جوابات بھی مثبت انداز میں دے دیے گئے، جو ہدایت کے طالب ہوں ان کے لیے سمجھنے کے لیے کافی۔ آج 2 باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے اور الزام لگانے والوں نے الزام لگایا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زمانے جاہلیت کی ایک رسم شروع ہوئی ہے، اور یہ انہی کے زمانے سے اسلام میں شروع ہوئی ہے۔ وہ رسم کیا تھی؟ بقول ان کے کہ زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر کسی سے دشمنی ہوتی اور اس سے بدلہ لیا جاتا تو اگر اس کو مار دیا جاتا تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا، اور پھر اس کے سر کو اس کے لوگوں کو بھیج دیا جاتا کہ یہ دیکھو تمہارے بندے کو ہم نے مار دیا، اور اس کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی۔ بقول لکھنے والوں کے اور اعتراض کرنے والوں کے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ رسم زمانے جاہلیت کی اسلام میں پھر شروع ہوئی۔ اب لکھنے والوں نے اس کے جو حوالے دیے ہیں، جس دلیل سے انہوں نے بات کی ہے، وہ واقعات 2 ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ جوابات ہوں گے۔ پہلا واقعہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم میں ہے جنگ صفین میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ واقعہ لکھنے والوں نے اس طرح لکھا ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے، اور طبقات ابن سعد، یہ ابن سعد کے طبقات، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے۔ ان 2 کتابوں کے حوالے سے انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، اور روایت صحیح ہے، صحیح روایت، کہ جنگ صفین میں جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، اور 2 جھگڑنے والے جھگڑ رہے تھے اس بات میں، ایک کہتا تھا میں نے کیا ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے کیا، اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دربار میں اپنا اعزاز پالے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان حضرت کے ہاں شاید اس سے اعزاز ملے گا، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ ان کی غلط فہمی تھی۔ یہ روایت ہے۔ اس سے لکھنے والے اور الزام لگانے والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخالفین کے سروں کو اپنی مجلس میں بلوایا ہے، منگوایا ہے، جبکہ جواب سے پہلے آپ ہی بتلائیں یہ روایت کے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ کام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہوا ہے؟ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لے کر آؤ؟ نہیں ہے۔ ہر سمجھدار سمجھ جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی غلط بات ہے نا، کہ آپ کسی کی ایک بات کو توڑ مڑوڑ کے اپنے ذہن کے مطابق اس سے نکات نکال کر اس پر الزام لگائیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اب جواب سنیے۔ اس روایت سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کے لایا گیا۔ یہ روایت درست ہے، یہ روایت درست ہے، اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے، صحیح روایت ہے۔ لیکن اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کروایا؟ ایک، اور نمبر 2، جب سر مبارک عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اس کی تحسین کی اور کرنے والوں کو تنبیہ نہیں کی، یہ کہاں سے ثابت ہوتا؟ اس روایت میں کوئی ایسی بات ہے یا کسی اور روایت میں کہ بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے آنے کے بعد یہ فرمایا ہو کہ ہاں شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا، یا خود منگوایا ہو یا آرڈر کیا ہو؟ کہیں بھی ثابت نہیں اس روایت۔ عرض یہ ہے، ایک بات میں پیچھے کی بتا کے آگے چلتا ہوں۔
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جب جنگ صفین ہو رہی تھی اور جنگ جمل، تو کرنے والوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی طرف سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے اعلانات ہوئے تھے کہ کسی کا مسلح نہیں کرنا. مسلح جانتے ہیں؟ گردن اتار دینا، کان، ناک، یہ اعلان ہوا تھا، آن ریکارڈ ہے. میں نے بتایا تھا تاریخ. پہلا اعلان یہ تھا کہ کسی کا مسلح نہیں کرنا، دونوں کی طرف سے ہوا. جو زخمی ہو کے گرا ہو اس کو نہیں، کچھ نہیں کہنا، کسی کا مال و دولت نہیں چھیننا. یہ سارے اعلانات ہوئے تھے. اب اگر ان دونوں حضرات کی طرف سے اعلان ہو چکے ہیں، اگر کوئی بدبخت، کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ منافقین موجود تھے اور ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے لشکروں میں سارے ہی ولی اللہ تھے، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکر میں بیشتر سبائیوں کی تھی تعداد. تو اگر ان میں سے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے تو کیا اس سے ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر معاویہ پر انگلی اٹھائیں گے رضی اللہ، جبکہ روایت سے ثابت بھی نہیں. ان کی طرف سے اعتراض ہی، ان کی طرف سے تو آرڈر یہ ہے کہ مسلح نہیں کرنا، کسی کا سر تن سے جدا نہیں کرنا. لیکن اگر پھر بھی کوئی کر کے آ رہا ہے تو کیا اس سے آپ ان پر الزام لگائیں گے؟ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. جیسے لکھنے والوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات نقل کی، اسی طرح کی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی صفین ہی کی نقل ہے. زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے؟ صفین. ان کو کس نے شہید کیا؟ عمیر ابن جرموز نے. عمیر ابن جرموز یہ ساتھی تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اس نے بھی سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جدا کر کے سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا اب اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کروایا؟ نہیں کہہ سکتے. دونوں طرف کے اکابرین کا تو یہی آرڈر تھا کہ مسلح نہیں کرنا. اب دونوں طرف کے لوگوں نے کیا، وہ ان کی غلطیاں ہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس کی وجہ سے ان پر آپ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے. تھوڑا سے اور آگے چلتے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تو جب زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آیا تو حضرت نے تو ان کی شہادت پہ افسوس کیا کہ زبیر ابن العوام بڑے صحابی ہیں، شہید ہو گئے، اور روئے، افسوس کیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس قسم کا راوی نے کوئی بات تو نقل نہیں کی کہ انہوں نے اظہار افسوس کیا یا نہیں کیا، لیکن اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے ذکر کیا ہی نہیں ہوگا، افسوس کیا ہی نہیں ہوگا، یہ ثابت نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ نیچے کے لوگوں کے کام ہیں، ان کی وجہ سے بڑوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. دوسری بات، دوسرا واقعہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دوسرا اس قسم کا معاملہ جو ہوا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ ہوا ہے عمر ابن الحمق کے ساتھ. یہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایات میں ہے زیاد کو جب لکھنے والوں نے اور الزام لگانے والوں نے اس طرح اس کو دلیل بنایا کہ زیاد کو جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا ولی بنایا، یہ ادری تھے، اس نے ان کا پیچھا کیا. یہ اصل میں در حقیقت شریک تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ان کا ہاتھ تھا. میں نے بتایا تھا ان کی شہادت میں کہ کئی صحابہ بھی وہ استعمال ہوتے ہوئے سبائیوں کے ساتھ ہو گئے تھے. میں نے تاریخ میں بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ کئی صحابہ بھی تھے جس میں حضرت اکرمہ تھے اور کئی صحابہ تھے جو استعمال ہوتے ہوئے سبائیوں کے ساتھ ہو گئے تھے. تو آپ پوری تفصیل سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں نے اس وقت نام بھی بتایا تھا. تو یہ صحابی بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ان کا ہاتھ تھا. اب زیاد نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے شہید کیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو یہ جا کر کسی غار میں چھپ گئے. غار میں چھپے تو وہاں ان کو کسی سانپ نے ڈسا اور یہ وہیں مر گئے. روایت بتا رہا ہوں اب یہ روایت. تو جو اس کے پیچھے اس کے عامل اس کو گرفتار کرنے کے لیے گھوم رہے تھے، انہوں نے اس کی لاش کو پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس کو بھیجا زیاد کے پاس عراق. زیاد نے اس سر کو بھیجا دمشق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. سیدنا، یہ کتابی الفاظ بتا رہا ہوں روایت کے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو، اس سر کو یوں پھروایا بازار میں اور پھر اس سر کو لے جا کر ان کی بیوی کے گود میں ڈال دیا. یہ روایت بتا رہا ہوں، یہ روایت بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے الزام لگایا انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا.
ہم نے جب اس روایت کی تحقیق کی، لکھنے والوں نے، الزام لگانے والوں نے 4 حوالے دیے ہیں اس روایت سے متعلق۔ کتنے حوالے دیے ہیں؟ 4۔ کتابوں کے نام نوٹ کر لیں: طبقات ابن سعد، التہذیب التہذیب، البدایہ والنہایہ، اور اسی طرح سے الاستیعاب، علامہ ابن عبد البر کی۔ ان 4 کتابوں کے حوالے دیے: طبقات ابن سعد، الاستیعاب، البدایہ والنہایہ، تہذیب التہذیب۔ چاروں کتابوں کی طرف رجوع کیا کہ اس روایت کو دیکھیں۔ تہذیب التہذیب میں یہ روایت موجود نہیں ہے، الاستیعاب میں موجود نہیں ہے، طبقات ابن سعد میں موجود نہیں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، البدایہ والنہایہ میں۔ لیکن توجہ، البدایہ والنہایہ میں ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے انہوں نے بیان کی ہوئی، جو ابھی میں نے ترجمہ کر کے بتایا ہے ان کی کتاب کا، اس طرح نہیں ہے۔ یہ داستان نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ان کے پاس سر بھجوایا گیا، پھر انہوں نے اس کو بازار میں پھرایا اور پھر لے جا کر ان کی بیوی کے گود میں ڈال دی، یہ بات نہیں ہے اس میں۔ دوسری بات، البدایہ والنہایہ زیادہ تر جو تاریخی روایات نقل کرتے ہیں وہ علامہ ابن جریر طبری کی کتاب ہے، طبری، تاریخ طبری، اس سے یہ گویا کہ طبری اس کا ماخذ ہے البدایہ والنہایہ کا۔ البدایہ والنہایہ نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے کوئی سند ذکر نہیں کی اس روایت کی، کوئی حوالہ نہیں دیا ہوا، طبری کا حوالہ بھی نہیں ہے۔ جب ایک روایت بلا سند ہے، بلا حوالہ ہے، اب عرض ذرا توجہ درکار ہے، تھوڑی سی توجہ دے دیں۔ البدایہ والنہایہ کا ماخذ تاریخ طبری ہے۔ اگر کسی کی آدمی نے کوئی کتاب لکھی ہو اور اس نے باتیں لی ہوں دوسری کتاب سے، تو جو جس کتاب سے اس نے باتیں لی ہیں وہ اس کا ماخذ ہوا، سر چشمہ ہوا، یہ اس کی تصنیف ہوئی۔ اگر ایک روایت یہ جس نے اس کتاب سے باتیں لی ہیں یہ کوئی روایت بلا سند اور بلا حوالے کے نقل کرے، اور یہ والی کتاب جو ماخذ ہے یہ اسی بات کو سند اور حوالے کے ساتھ دوسرے طریقے سے ذکر کرے، تو آپ کون سی بات مانیں گے؟ اس کی بات مانیں گے، کیونکہ یہ اس کتاب کا یہ ماخذ ہے۔ اس نے جو بات نقل کی ہے بلا سند بلا حوالہ، اس نے وہی بات سند اور حوالے کے ساتھ اس کے برخلاف صحیح نقل کی ہے، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ اس کی۔ اب سنیے گا، البدایہ والنہایہ 3 کتابوں میں تو یہ واقعہ ہے ہی نہیں، نہ استیعاب میں، نہ تہذیب التہذیب میں، نہ طبقات سعد میں۔ البدایہ والنہایہ میں اس طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو البدایہ والنہایہ کا ماخذ ہے طبری، اس نے ایک روایت اسی طرح کی نقل کی ہے، انہی کے متعلق، عمر ابن الحمق کے متعلق، ان کی شہادت سے متعلق یہ روایت نقل کی ہے، اور ناقل راوی ابو مخنف ہے، وہی مخنف شیعہ بھی غلط بیانی نہیں کر رہا۔ اب سنیے گا، تاریخ طبری نے نقل کی ہے، مخنف کی بات میں پیچھے بتا چکا ہوں۔ ابو مخنف اس نے نقل کی ہے کہ موصل کے عامل، موصل ایک علاقہ عراق کا گاؤں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولد ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ گاؤں ہے عراق کا، موصل اس کو کہتے ہیں، ان کا آبائی گاؤں ہے۔ وہاں کا جو عامل اور گورنر تھا اس نے عمر ابن الحمق کو گرفتار کیا۔ اب طبری نقل کر رہی ہے یہ روایت جو اس کا ماخذ ہے البدایہ کا، یہ کہہ رہا ہے البدایہ والنہایہ نے بلا سند اور بلا حوالے کی نقل کی ہے کہ زیاد نے گرفتار کروایا اور عراق میں گرفتار کروایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تاریخ طبری کہہ رہی ہے کہ نہیں، موصل کے عامل اور گورنر نے گرفتار کروایا۔ گرفتار کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ حضرت عمر ابن الحمق کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا آرڈر ہے، کیا کیا جائے اس کے ساتھ، رائے معلوم کی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو جواب آیا وہی تاریخ طبری لکھتی، جواب آیا کہ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت میں 9 نیزے مارے تھے۔ کتنے نیزے مارے تھے؟
جو شہادت سے گواہیوں سے ثابت ہوا تھا. عمر ابن الحمق نے کتنے نیزے مارے تھے؟ 9. تم عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، وہی 9 نیزے اس کو مار دو، بچ گیا تو ٹھیک ہے، مر گیا تو ٹھیک ہے. فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ تھا یا غلط؟ البدایہ والنہایہ کہتی ہے کہ بلا سند اور بلا حوالے کے کہ سیدنا امیر معاویہ نے ان کے سر کو پھروایا اور پھر لا کر بیوی کے گود میں ڈالا، بلا سند بلا حوالہ. اسی کا ماخذ کہتا ہے کہ نہیں، موصل کے گورنر نے گرفتار کر کے سیدنا امیر معاویہ کے پاس بھیجا رضی اللہ عنہ کے پاس خط کہ کیا کیا جائے. فرمایا 9 نیزے مار لو جو اس نے سیدنا عثمان کو مارے تھے، تاکہ قصاص ہو جائے، بدلہ ہو جائے. نہ سر کے کاٹنے کا ذکر، نہ پھرانے کا ذکر، بلکہ ساتھ فرمایا کہ عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. یہ تاریخ تبری نے لکھی ہے یہ روایت. آپ بتلائیں کہ ان 2 روایتوں میں آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں، آپ دونوں طرف سے یکسو ہیں، نہ آپ کو ادھر کا پتہ نہیں، آپ کس روایت کو لیں گے؟ جو تبری نے لکھی ہے وہ حوالے کے ساتھ بھی، اور وہ اس کا ماخذ بھی ہے، اس کا منبع ہے، سر چشمہ ہے. یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس نے اس سے باتیں لی ہوئی ہیں، اور وہ سند اور حوالے کے ساتھ ہے. یہ بلا سند اور بلا حوالہ ہے. پھر اس کے بعد میں عرض کروں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو فہم و فراست ہے، اب ایک واقعہ میں ابھی سنا دوں گا، ایک ہی واقعہ، واقعات بہت ہیں جن سے ان کی عمومی زندگی جب آپ پڑھیں گے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان حضرات نے جنگ کے باوجود، صفین کے جنگ کے باوجود، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا انصاف سے رہے ہیں. یہ لوگ بہت انصاف سے چلیں. جیسے میں تاریخ میں نوٹ کرواتا رہا ہوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پوائنٹ نوٹ کرواتا رہا ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کسی پر زیادتی نہیں کی. اگر ایک آدمی کی مجموعی زندگی انصاف پر مبنی ہو تو اگر اس کے متعلق اس طرح کی 2 روایتیں آئیں، پھر آپ کون سی لیں گے؟ اگر کسی آدمی کی اجتماعی مجموعی طور پر اس کی زندگی انصاف سے بھری ہوئی ہو، اس کے متعلق اس طرح کی 2 روایتیں آئیں، تو آپ انصاف والی روایت کو لیں گے یا غیر انصاف والی؟ انصاف والی، کہ اس کے مجموعی حالات ایسے ہیں، مجموعی حالات اس کے اچھے ہیں، تو آپ کہیں گے یار یہ بات درست ہو سکتی ہے، میں تو اس کے بارے میں کوئی شر نہیں جانتا. تو اب انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہے، خصوصاً یہ ہمارا مرزا جو ہے نا، اس کو اور دیگر رافضیوں کو، کہ بھئی آپ لوگ یہ سوچیں، میری دعوت ہے ان کو اللہ کے واسطے کہ یار ایک دن آپ لوگوں نے اللہ کے سامنے کل قیامت کو پیش ہونا ہے، یا صرف اسی دنیا میں یہی یوٹیوب چلتا رہے گا اور تمہارے کام چلتے رہیں گے؟ ایک دن یوٹیوب نے بند ہو جانا ہے، تم نے جو گمراہ کرنا ہوگا لوگوں کو کر لو گے، ایک دن اللہ کی عدالت میں تو پیش ہونا ہے نا. تو میں حق و انصاف کے ساتھ بات کرو. اور دوسری بات میں ہمیشہ جو کہتا رہتا ہوں کہ نہ اللہ پاک نے حضرات صفین والوں کے، جمل والوں کے مشاجرات صحابہ کا فیصلہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے ایک ہاتھ میں نہیں دیا ہوا. آپ میں سے کسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر حضرات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی ایسا آدمی مجھے بتا دیں جو یہ کہے کہ اللہ پاک نے ان کا فیصلہ حق اور باطل کے کرنے کا ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، یا آپ علیہ السلام کی کوئی حدیث ہو یا اس میں کوئی قرآن کی آیت ہو کہ اللہ فرما رہے ہیں یا آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم فیصلہ کرو. جب ہمارے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے تو ہم کیوں فیصلے کریں؟ ایک بات. دوسری بات کہ وہ لوگ ہم سے بہت اعلیٰ تھے، ہم ان کی معاملات کو اپنے معاملات پہ قیاس نہ کریں کہ اگر میں اور جناب آپ الجھتے ہیں، اللہ نہ کرے، یا کوئی آپس میں الجھتا ہے، تو میرا اور آپ کا الجھنا اور ان کا الجھنا اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. وہ نبی کی صحبت یافتہ ہیں، انہوں نے تو عین میدان جنگ میں بھی انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا انہوں نے. تو میرے اور آپ کے معاملات ان کے معاملات میں فرق ہے. اور تیسرا یہی بات ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو خدا را اپنا ایمان نہ گوائیں. خدا کی قسم میں قرآن اور حدیث پر نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کر دیا ہے تو قیامت کے میدان میں آپ رسوا ہوں گے. اس کے فیصلے کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس فیصلے کو قیامت تک کے لیے لیٹ کر دیں، مؤخر کر دیں. کل انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے چاہا تو حجر ابن عدی کا واقعہ بیان کروں گا. ان کا قتل، یہ مرزا اس پہ بڑا اچھلتا ہے، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اس کو ٹھوپتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کل وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. اچھا، اب اس میں ایک آخری واقعہ سنا کے آج کی بات ختم کر دیں. سیدنا امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدل و انصاف تھا وہ کس درجے تک تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک ساتھی تھے،
سعد ابن سرح یہ ان کا نام تھا. تو شام میں شام نہیں، جس علاقے میں یہ رہ رہے تھے وہاں کے والی نے ان کو گرفتار کیا. نام اس کا زیاد ہی بتلایا جاتا ہے. اس نے گرفتار کیا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھی تھا. گرفتار کرنے کے لیے جب گرفتار کرنا چاہا، گرفتار کیا نہیں، کرنا چاہا، تو یہ چلے گئے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کی پناہ میں آ گئے. اس نے کیا کیا، ان کے بچوں کو، بیوی کو گرفتار کیا، ان کے گھر کو گرا دیا، بیوی بچوں کو قید میں ڈال دیا. یہ بندہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کی طرف خط لکھا کہ تم نے جو سعد بن سرح کے پیچھے تم لگے ہوئے اس کو چھوڑ دو، یہ میری امان میں ہے، اور جو تم نے اس کے بیوی بچوں کو قید کیا ہے ان کو بھی چھوڑو، اور اس کے گھر کو دوبارہ تعمیر کراؤ. روایات میں ہے کہ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا یہ خط زیاد کے پاس پہنچا تو اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں نامناسب الفاظ کہے. جب وہ خط دوبارہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، یعنی بات نہیں مانی، وہ خط دوبارہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا، کیونکہ یہ ان کا گورنر تھا. ان کی طرف خط لکھا اور ساتھ ہی زیاد کا وہ خط بھی اٹیچ کر دیا کہ یہ دیکھو تمہارے گورنر نے مجھے یہ میرے متعلق، میرے والد کے متعلق یہ نامناسب باتیں کہی ہیں. وہ خط اٹیچ کر کے ساری صورتحال سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع کی. میں وہ تاریخ کا جملہ صرف بتا دیتا ہوں، آپ اس سے حیران ہوں گے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتنے عدل و انصاف والے تھے اور کتنے اہل بیت کی قدر کرنے والے تھے. روایت کا لکھا ہے فلما وصل کتاب حسن الی معاویہ، جب حسن رضی اللہ عنہ کا خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا، وقرأ معاویہ کتاب الحسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کا خط پڑھا، فضاقت علیہ الشام، تو شام کی زمین ان پر تنگ ہو گئی. یعنی تنگ ہونے کا مطلب یہاں یہ ہے جیسے آپ بہت دور ہیں کسی جگہ سے اور وہاں کوئی پریشانی لائق ہو جاتی ہے، آپ ادھر کتنے بے چین ہوتے ہیں کہ میں کسی طرح وہاں پہنچ جاتا اور اس معاملے کو سنبھال لیتا، اس پریشانی کو. آپ نہیں جا سک رہے لیکن آپ یہاں بے چین ہوتے ہیں، اس کو نفس کا تنگ ہونا کہتے. کہا شام کی زمین ان پہ تنگ ہو گئی اور فوراً زیاد کی طرف خط لکھا. پہلے تو اس کو بڑا لمبا خط ہے، اس میں بڑی اس کو ملامت کیا پورے خط میں، اور ملامت کرنے کے بعد لکھا یہ الفاظ ہیں کہ تمہاری عزت اور احترام اور حضرت امام حسن کا اور تمہارے باپ کا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے باپ کا عزت اور احترام، ان کا عزت اور احترام تم سے ہزاروں درجے زیادہ ہے. امام حسن کا احترام اور ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کا عزت اور احترام تم سے اور تمہارے والد سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا تم نے جو ان کے متعلق نامناسب باتیں کہی ہیں یہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. اور پھر لکھا کہ وہی فیصلہ کرو جو امام حسن رضی اللہ عنہ نے کیا. سعد بن سرح کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے بیوی بچوں کو آزاد کرو اور اس کا گھر تعمیر کراؤ. اور یہ ساری باتیں لکھی اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہ اس کو معزول بھی کیا. تو اب یہ بات ہے، یہ ایک روایت ہے، ابن عساکر نے ان کا واقعہ لکھا ہے. یہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، لیکن لکھنے والوں نے اپنی طرف سے بہت ملاوٹیں کی اور بہت کچھ، جیسے میں نے عرض کی تھی نا، صفین کے معاملے میں بہت ڈالی گئی ہیں باتیں، اس لیے ہر بات کو ہر جگہ پر قبول نہیں کیا جا سکتا. کل انشاءاللہ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے قتل کا واقعہ ذکر کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. یا اللہ، اے میرے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، میرے اللہ آپ کے نزدیک ان باتوں میں جو حق و سچ ہے اللہ ہمیں وہ سمجھا دے. ہمارے عقیدوں کو، ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دے، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کے عقیدوں کو محفوظ فرما دے. یا اللہ ہر قسم کے حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، فتنوں کے فتنے سے، بغض کرنے والوں کے بغض سے، غضب کرنے والوں کے غضب سے، یا اللہ بغض کرنے والوں کے بغض سے، نظر بد سے ہماری اولاد، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی جان، مال، عزت، ایمان کی حفاظت.
یا اللہ جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو 100% خیر دے دے، جو برائی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر، ان کو رسوا و ذلیل۔ ہماری اولاد قیامت تک آنے والی نسلوں کی جان مال عزت ایمان کی ان کی شرور سے ہمیشہ کے لیے حفاظت، اپنے فضل شامل حال فرما دے، آپ اپنی حفاظت میں ہمیں لے لیں، دین و دنیا ہماری اچھی فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت بنا دیں، بے روزگاروں کو حلال روزگار دیں، بیماروں کو صحت دے دیں، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیں، یا اللہ جس کی جو حاجت ہے سینے میں پوشیدہ ہے اللہ اس درس کی برکت سے اس کو قبول منظور فرما کر اس کے لیے آسان فرما دے، برائیوں کو ختم فرما دے، دین و دنیا اچھی فرما دے، ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما دے، عافیت والا معاملہ فرما دے۔ صلی اللہ سبحان اللہ۔